کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ سنیں، قربانی تو اللہ کے نام کی ہے، ثواب رسول اللہ کے نام کا، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہم کیوں کریں؟ بھائی 2 3 4 5 وجہ سے۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان غرباء کی طرف سے قربانی کی ہے جن غریبوں کو قربانی کے لیے نصاب میسر نہیں تھا، حضور قربانی کر کے ثواب ان کو بھیج دیتے تھے، تو ہمیں بھیجنا چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ دوسری بات، حضرت علی المرتضیٰ کی روایت جامع ترمذی میں موجود ہے کہ حضرت علی بھی ایک قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے بہت بڑا نام چاچا عظیم مجاہد، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت قاری صاحب دے یاراں دے وچ ہوئی کہ عظیم مجاہد نام ہے ان کا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے تو محسن ہیں، مجھے انہوں نے رافضیت کے بارے میں جو پوائنٹ سمجھائے ہیں، یقین مانے دنیا میں کسی ماں کی کوکھ میں کوئی پیدا ہو کر آ جائے نا، وہ اہل حق کے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس شخص کو میں نے ہر سال دیکھا ہے، غریب آدمی ہے، بیلڈنگ کے مستری ہے، لیکن 2 جانور لیتا تھا، ایک جانور اپنی طرف سے قربانی کرتا اور ایک حضور علیہ السلام کی طرف سے۔ اور کل سب مزے کی بات آپ کو سناؤں، جو جانور اپنا ہوتا نا وہ کم قیمت کا لیتا، جو حضور پاک کا ہوتا وہ اعلیٰ قیمت کا لیتا۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا رکھیں، آپ بھی رکھنی چاہیے، کوئی نہیں مسئلہ، 6 بندے شامل ہو جائیں، 7واں رسول اللہ کی طرف سے کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ اب مرحوم شدہ والدین جو مرحوم ہیں، اپنی والدہ، اپنے والد، اپنا استاد، کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ پہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی کریں۔ جیندیاں دے مسئلے مقدر نہ کو مویاں دی لگی پئی، پہلے اپنی کریں۔ ہاں، آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ اپنی بھی کر رہے ہیں تو آپ فوت شدہ کی طرف سے کریں، والدہ کی طرف سے کریں، والد کی طرف سے کریں، بہت اچھا، بہت خوب، ایکسیلنٹ، شاباش، اس پر کوئی انکار نہیں ہے، لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ اس دن ایک شخص نے بحث کی ہے فون پر، مجھے کہتے ہیں حضرت قربانی تو میرے اوپر واجب ہے، لیکن میں اس دفعہ بیوی کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہ واہ ران مرید ہے کو دنیا سے بڑی لگی۔ میں نے کہا بھائی آپ پر قربانی فرض ہے تو آپ کرو اپنی، اس سال اپنی نہیں کر رہا، ملتوی کر رہا ہوں، اگلے سال کرو گے، اس سال بیوی کی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کوئی گھریلو ڈنڈا شنڈا آیا ہوا ہے تو کوئی اور بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تیرے اوپر فرض ہے تو اپنی طرف سے کر۔ بیگم پہ واجب ہے تو بیگم کے پاس مال ہے تو واجب ہے نا، سارا مال ہے، مال شال ہے تو کام ہے نا پورا، تو اگر ہے تو اس پر قربانی ہے، وہ اسے کہ خود کرے، وہ نہیں کرتی تو تو کر لے، ٹھیک ہے ہو جائے گی، لیکن تیرے اوپر واجب ہے تو تو اپنی طرف سے پہلے کر۔ سوال اٹھتا ہے کیا عقیقے کا حصہ قربانی میں رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ایک حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ 3 دلائل ہیں۔ نمبر 1 نسک، نمبر 2 نہر، نمبر 3 قیاس شرعی۔ یہ جو پہلی بات ہے نسک، نسک کا کیا معنی؟ نسک کہتے ہیں قربانی کو، یہی لفظ قربانی کے جانور میں حضور پاک نے استعمال فرمایا، یہی لفظ عقیقے کے جانور میں استعمال فرمایا، تو دونوں کا مطلب ایک ہے، تو دونوں میں ایک دوسرے میں حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 احراق دم اور نہر، احراق دم کا لفظ یہ حضور پاک نے عقیقے میں بھی فرمایا ہے اور قربانی میں بھی فرمایا، تو عقیقے میں حصہ رکھنا جائے گا۔ یہ لفظ عقیقہ ہے، عین سے ڈبل قاف ہے، قاری بتائیں گے قلقلہ کیسے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ قراء سے، میرے دائیں بائیں دونوں قراء بیٹھے ہیں، تو دیکھو لوگوں کو لہک کی نہیں ہوتا، سارے کو ڈوڈ ہوئے، تو یہ عقیقہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حقیقہ، ہاں سے، حقیقہ نہیں ہے بھائی، عقیقہ عین سے ہے، ہاں سے نہیں ہے۔ تیسری دلیل ہے قیاس۔ قیاس کا کیا مطلب؟ کہ جو عقیقے کی شرائط ہیں وہی قربانی کے شرائط ہے جانور میں، تو جب دونوں کی شرطیں ایک ہیں تو ایک دوسرے میں حصہ رکھنا بھی جائے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں ویسے اگر آپ علیحدہ بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں تو افضل، لیکن اگر گائے میں، اونٹ میں آپ حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔